مسجد جمکران باروایت یہاں کے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے تعمیر کی گئی تھی۔ ایک شخص جو کہ یہاں پہ کاشتکاری کا کام کرتا تھا، جو اس کی زمین تھی یہاں پہ، اس کا نام تھا حسن بن مسلح۔ اس کے خواب میں امام تشریف لے کے آئے اور امام نے فرمایا کہ یہاں پہ اس مقام پہ تم ایک مسجد تعمیر کرو۔ تو حسن بن مسلح جو تھا، کیونکہ اس کے پاس مال و اسباب اتنا زیادہ مہیا نہیں تھا، تو حسن بن مسلح پریشان ہو گیا کہ میں کہاں سے پیسے لا کے، اور اس کا جو نقشہ تھا وہ نقشہ بھی امام نے اسے خواب میں تعلیم کیا کہ اس طرح سے اس مسجد کو بنانا۔ حسن بن مسلح پریشان ہو گیا کہ میں اس مسجد کی تعمیر کیسے کروں، کیونکہ میرے پاس تو اتنا مال و اسباب مہیا نہیں ہے۔ تو مولا اس کے خواب میں تشریف لائے اور انہوں نے کہا، ایک شخص کی طرف اشارہ کیا کہ اس شخص کے پاس جاؤ، اور جب تم اس شخص کے پاس جاؤ گے تو یہ تمہیں اس مسجد کی تعمیر کے لیے مال و اسباب مہیا کر دے گا۔ حسن بن مسلح امام کی ہدایت کے مطابق جو اس نے خواب میں دیکھا وہ اس شخص کے پاس چلا گیا۔ جیسے ہی وہ اس شخص کے پاس گیا تو اس نے اس کا استقبال ایسے ہی کیا کہ جیسے وہ حسن بن مسلح کو جانتا ہے، کیونکہ اس کے خواب میں بھی امام تشریف لے کے آئے تھے اور اسے کہا تھا کہ حسن بن مسلح تمہارے پاس آئے گا اور میرے حکم سے ایک مسجد تعمیر کرنے لگے گا، تو تم اسے مال و اسباب مہیا کر دینا۔ تو ان دونوں نے پھر مل کے جس طرح کے نقشہ مسجد کا خواب میں ان کو ہدایت کیا گیا تھا، انہوں نے اسی طرز تعمیر پر اس مسجد کی بنیاد رکھ دی۔ لیکن ابھی جو یہ تعمیر دیکھ رہے ہیں یہ حکومتی تعمیر ہے، یعنی حکومت نے پھر اس کو اون کر دیا اور ایک بہت عظیم الشان، بہت وسیع مسجد جو ہے وہ تعمیر کی۔ اور اس مسجد کے بارے میں ایک روایت علماء یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ بدھ کی نماز، یعنی اصل میں دیکھیے یہ چیزیں کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ کوئی واقعہ ہوا ہوتا ہے اور اس کے بعد، اس واقعے کے بعد، جیسے کہ آپ مسجد کوفہ میں جب گئے تو آپ مقام محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پہ آپ نے نماز پڑھی، یعنی کسی دور میں، کسی وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اس مقام پہ تشریف لائے تھے، یا ذاتی طور پہ، شخصی طور پہ، یا معجزاتی طور پہ۔ تو ایسے ہی یہاں اس مسجد کے بارے میں روایت یہ کی جاتی ہے کہ جو نماز بدھ کی شب کی ہوتی ہے، یعنی آنے والے کل کی، ہماری کیونکہ کل فلائٹ ہے، ہم یہاں ہوں گے نہیں، تو آنے والے کل کی جو شب یعنی نماز مغربین ہوتی ہے، اس میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ اس نماز کی جماعت جو پیش نمازی ہے وہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں۔ برائے وجود امام زمانہ بلند تر صلوات۔ ظاہری طور پہ تو کوئی پیش نماز ہی نماز پڑھوا رہا ہوتا ہے، لیکن ایک جگہ خالی چھوڑ دی جاتی ہے کہ امام زمانہ امامت فرما رہے ہیں۔ اس مسجد کے بارے میں ایک روایت یہ کی جاتی ہے، اسی وجہ سے امام زمانہ کی نسبت سے یہاں پہ 2 رکعت نماز امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کی پڑھی جاتی ہے، اور آپ لوگ اس کا طریقہ کار اندر لکھا ہوا ہے، آپ اس طریقے کے مطابق، ویسے میں آپ کو زبانی بتا دیتا ہوں کہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ہیں تو سورہ الحمد میں جب آپ آتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ آپ اس کی تکرار 100 مرتبہ کرتے ہیں، 100 مرتبہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم۔ آگے سے آپ پھر اس کے بعد اپنی سورہ الحمد مکمل کر لیتے ہیں، اور اس کے آپ یہ جو ہے جس شخص کو آیت الکرسی آتی ہے تو وہ بہتر یہ ہے کہ وہ دوسری جو سورت پڑھے وہ آیت الکرسی پڑھے، ہم فیہا خالدون تک۔ جو ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو یہ طریقہ کار یاد نہ رہے تو مسجد کے اندر یہ طریقہ کار لکھا بھی ہوا ہے، تو آپ لوگ یہ 2 رکعت نماز یہ ہمارے مسجد ہے۔ اس کے علاوہ 2 رکعت نماز آپ تحیت المسجد جمکران کی نیت سے قربت اللہ، یعنی 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، تحیت المسجد جمکران قربت اللہ کی نیت سے 2 رکعت نماز پڑھیے۔ ہم یہاں سے نماز مغرب پڑھ کے نکلیں گے۔ یہ جو گیٹ ہے جس میں ہم کھڑے ہوئے ہیں یہ گیٹ 2 ہے، گیٹ نمبر 2، فارسی میں درب 2، گیٹ نمبر 2۔ تو آپ لوگوں ہم نے واپسی یہیں سے نکلنا ہے، یہیں ہماری بس آ جائے گی۔